السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں اسلام کے 3 احکام جو سب سے اہم ہیں، یعنی کہ فرض، واجب اور سنت کیا ہوتے ہیں، فرض چھوٹنے پر کیا حکم ہے، واجب چھوٹنے پر کیا حکم ہے اور سنت چھوٹنے پر کیا حکم ہے۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے بھی ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے ان ویڈیو سے آپ تک علم پہنچ جائے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ کے احکام کے درجات مختلف درجات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان کے جانے بغیر نماز کی صحت اور فساد کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کی نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان اسلام کے جو احکام کے درجات ہیں، شریعت اسلامیہ کے جو احکام کے جو درجات ہیں ان کو نہ جانیں۔ تو اس لیے اسلامی شریعت کے 8 احکام ہیں، 8 حکم ہے، درجہ بندی کے لحاظ سے 8 حکم ہیں۔ ابھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 3 حکم کو جانیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم باقی جو رہیں گے ان کو جانیں گے۔ تو نمبر 1 پہ آتا ہے فرض، اور فرض کیا ہے، کسے کہتے ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ شک نہ پائے جائے، یعنی شک شبہ نہ ہو، اور فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن پاک کے آیت سے ثابت ہو اس کا فرض ہونا، یا احادیث متبادرہ سے ثابت ہے، تو فرض کے چھوٹے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی فرض اگر چھوٹ گیا، جیسے کہ جگہ کا پاک ہونا، یہ فرض میں آتا ہے، اگر ایسے فرائض چھوٹ گئے تو نماز نہیں ہوتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے فرائض کا بیان دیکھا تھا کہ وہ بھی نماز کے اندر وہ فرض ہے، یعنی کہ ان میں سے ایک بھی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، نماز کا وقت ہونا، اسی طریقے سے نیت کرنا، قیام کرنا یا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اگر ان میں سے ایک بھی چاہے قصداً چاہے سہواً چھوٹ گئی تو نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، نماز پھر سے دہرانی ہے۔ یعنی کہ فرض جو ہے وہ لازم ہے، لازم ہوتا ہے جو ضروری کسی بھی حالت میں کرنا ہے۔ آپ اس قاعدے سے یاد رکھنا فرض کو، کہ فرض قرض ہے جو کسی بھی حال میں ادا کرنا ہے۔ تو فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے واجب۔ واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کا ثبوت تو قطعی ہو لیکن اس کی مراد قطعی نہ ہو۔ ترک واجب سے نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے واجب کو چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ البتہ قصداً سہواً یعنی کہ بھول کر جو واجبات ہے وہ چھوٹ گئے تو سجدہ سہو سے نماز واپس ہو سکتی ہے۔ واجب کا جو درجہ ہے وہ فرض سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں تقریباً ایک ہے۔ تو واجب جو ہے انشاءاللہ ہم جو آگے ویڈیو دیں گے اس میں فرض بھی سکھائیں گے کتنے ہیں اور واجبات بھی، کیونکہ یہاں پر تو ہم احکام بتلا رہے ہیں درجہ بندی کے لحاظ سے جو شریعت کے احکام ہیں، اسی لیے ہم اس ویڈیو میں فرائض اور واجبات نہیں دے پائیں گے کیونکہ وہ ویڈیو بہت لمبا ہوگا، اسی لیے ہم صرف احکام 3 جو اہم احکام ہیں وہ صرف بتلائیں گے۔ تو تیسری جو چیز ہے وہ سنت ہے۔ سنت وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، یعنی ہمیشہ اس چیز کو کیا ہو مگر کبھی 1-2 دفعہ چھوڑا بھی ہو، اسے چھوڑا ہو، اور سنت کا حکم ہے یہ ہے، سنت کا حکم یہ ہے
کہ اس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو ثواب میں کمی ہوگی اور کسی حد تک گناہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر سنت نماز کے اندر چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا تو گناہ کبیرہ لازم ہے اور نماز واپس پڑھنی ہے۔ ویسے ہی واجب کے چھوڑنے سے بھی گناہ کبیرہ لازم آتا ہے، سنت کے چھوڑنے سے بھی گناہ لازم آتا ہے، لیکن سنت اگر نماز کے اندر چھوٹ جائے تو نماز واپس ہو سکتی ہے۔ نماز مطلب سنت کے چھوڑنے سے نماز ہو سکتی ہے، لیکن سنت جو انسان جتنا کرے گا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کو پیارا اور اللہ کے قریب ہوگا، اور اللہ کے قریب جو ہوگا تو اس کو تو جنت انشاءاللہ ملے گی ہی۔ اور سنت پہ جتنا کوئی بندہ عمل کرے گا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ کی سنتوں کی برکت سے ہر مشکل کام آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔